السلام علیکم، میں ہوں عمران عادل۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ نئے سال کے پہلے دن کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستو، چونکہ نیا سال ہے اور آج کیلنڈر کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم بھی آج کیلنڈر کے آغاز کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تاریخوں کا یہ کیلنڈر کس طرح شروع ہوا۔ اس سلسلے میں مختلف کہانیاں اور روایات پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں سے آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جب اگست کے مہینے میں افریقہ کے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو یہ پانی اکٹھا ہو کر بہنا شروع کرتا ہے اور مختلف پہاڑوں سے سرکتا ہوا چلتے چلتے دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور 1 ستمبر کو یہ پانی اسوان پہنچتا ہے، اور اس کے بعد 1 اکتوبر کو یہ پانی قاہرہ پہنچ جاتا ہے۔ قاہرہ میں جس دریا میں یہ پانی پہنچتا ہے وہ ہے دریائے نیل۔ دریائے نیل کے پابندی اوقات کی بدولت اہل مصر نے مشاہدہ کیا کہ ہر سال ستارہ شعرائے یمانی، جسے سائریس کہتے ہیں، طلوع آفتاب سے ذرا پہلے افق پر نمودار ہوتا ہے اور اسی دن سیلاب شروع ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ مصریوں نے دن گننا شروع کیے اور انہوں نے دیکھا کہ ستارہ شعرائے یمانی یعنی سائریس 365 دنوں کے بعد افق پر نمودار ہوتا ہے، اور تب انہوں نے یہ دیکھا کہ 365 دن اسے دوبارہ نمودار ہونے میں لگتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ان 365 دنوں کو 30 کے مہینوں میں تقسیم کیا اور باقی 5 دنوں کو جشن نوروز کے لیے وقف کر دیا۔ ستارہ شعرائے یمانی یعنی سائریس کو انہوں نے افزائش و محبت کی دیوی است سے، اور دریائے نیل کے پانی کو اس کے مقتول شوہر اوسیریس کے خون سے، اور سیلاب کو دیوی است کے آنسوؤں سے تعبیر کیا، اور یوں 4241 قبل از مسیح میں دنیا کا پہلا کیلنڈر وجود میں آیا۔ مصریوں کا نیا سال 19 جولائی کو شروع ہوتا تھا، کیونکہ 19 جولائی ہی ستارے کا یوم طلوع اور سیلاب کے آغاز کا دن تھا۔ دوستو، کیلنڈر اور تاریخ کے آغاز کے حوالے سے ایک دوسری چیز جو پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں میں تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے نام خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا انحصار تاریخ لکھنے پر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت نے یہ رائے دی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا
کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، جبکہ چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سال وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ یہ چار قسم کی رائے اور مشورے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بلائی گئی مجلس شورا میں پیش کیے گئے۔ ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ غور و خوض کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت باسعادت یا نبوت کی تاریخ اور دنوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کے آغاز کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اور وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی سال کے ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج و غم اور صدمے کا سال ہے، اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، اور یوں ہجری سال وجود میں آیا۔ دوستو، ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے پہلا سائنٹیفک کیلنڈر قدیم مصری تہذیب میں بنایا گیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک شمسی سال 12 قمری مہینوں میں کچھ دن زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ ان کا خیال تھا کہ ایک شمسی سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اس لیے اس کیلنڈر میں 12 مہینے تجویز کیے گئے اور ہر مہینے میں 30 دن تجویز کیے گئے۔ ہر ماہ کو 10 دن کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بابل کی تہذیب نے مصری تہذیب سے یہ کیلنڈر مستعار کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ادھار لیا، لیکن ماہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ 45 قبل از مسیح میں روم کے بادشاہ جولیس سیزر نے جدید شمسی کیلنڈر جاری کیا، جس میں سال کا دورانیہ 365 دن اور 6 گھنٹے مقرر کیا گیا۔ اس وقت تک فلکیات کی سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی کہ سال کا دورانیہ درست ناپا جا سکتا تھا۔ اس کیلنڈر میں 12 ماہ تھے، جن میں سے ایک مہینہ اس نے اپنے نام پر جولائی رکھا۔ اس کے بعد کے حکمران اگستس نے جولائی سے اگلے مہینے کا نام بدل کر اپنے نام پر اگست رکھ دیا۔ فروری کے مہینے میں 28 دن تھے، لیکن ہر چوتھے سال اس میں 1 دن کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کیلنڈر کا نام جولیس سیزر کے نام پر جولین کیلنڈر رکھا گیا۔ 16ویں صدی تک سال کا دورانیہ اتنی ایکوریسی سے ناپا جا چکا تھا کہ ماہرین کو یہ معلوم ہو گیا کہ جولیس سیزر کے کیلنڈر میں ہر سال 11 منٹ اور 14 سیکنڈ کا فرق آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے 1500 سال سے زیادہ عرصے سے رائج کیلنڈر میں 10 دن کا فرق آ چکا تھا۔ دوستو، 1572 میں اکتوبر کے مہینے سے کچھ دن حذف کر دیے گئے، اور 5 اکتوبر کے بعد اگلا دن 15 اکتوبر قرار پایا۔ سال کا دورانیہ 365.24 دن قرار پایا۔ اس طرح جولین کیلنڈر میں ہر 400 سال میں 3 دن اور 3 گھنٹوں کا فرق آ جاتا ہے۔ اسے درست کرنے کے لیے یہ اصول وضع کیا گیا کہ اگرچہ ہر وہ سال جو 4 پر تقسیم ہو سکے لیپ کا سال ہوگا، لیکن ہر صدی کا وہ سال جو 100 پر تقسیم ہوتا ہو وہ 4 میں سے 3 صدیوں میں لیپ کا سال نہیں ہوگا، اگرچہ وہ سال 4 پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سن 2000 لیپ کا سال تھا، اگرچہ یہ 100 پر تقسیم ہو سکتا ہے۔
1700, 1800 اور 1900 لیپ کے سال نہیں تھے۔ اس کیلنڈر کو گریگرین کیلنڈر کہا جاتا ہے اور یہ کیلنڈر آج بھی دنیا بھر میں رائج ہے۔ سن 1582 عیسوی میں گریگرین کیلنڈر رائج کیا گیا تو سب سے پہلے فرانس کے بیشتر علاقوں میں، اٹلی، پولینڈ، پرتگال اور اسپین میں اسے قبول کیا گیا۔ تقریباً 250 سال بعد یعنی 1752 میں امریکہ کے بیشتر علاقوں، برطانیہ اور اس کی نو آبادیات یعنی کالونیز اور کینیڈا کے بیشتر علاقوں میں اسے رائج کیا گیا، جبکہ جاپان میں اس کیلنڈر کو تقریباً 300 سال بعد یعنی 1872-73 میں رائج کیا گیا۔ 1918 میں روس اور اسٹونیا میں اسے اپنایا گیا اور اس قطار میں ترکی وہ آخری ملک ہے جس نے 1926-27 میں گریگرین کیلنڈر اپنے ہاں رائج کیا۔ دوستو، سال نو یعنی نیا سال یا نئے سال کا دن جسے انگریزی میں نیو ایئر کہتے ہیں، وہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن کسی تقویم یا کیلنڈر میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ عصر حاضر میں گریگرین کیلنڈر یا انگریزی کیلنڈر ہی بہت عام ہو چکے ہیں، اس لیے یہ 1 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ تاہم کئی اور کیلنڈر الگ الگ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل ایران اور پارسی اپنی تقویم کے حساب اس دن کو نوروز کے نام سے مناتے ہیں۔ اہل چین بھی اسی طرح اپنا نیا سال مناتے ہیں۔ بھارت میں تقریباً ہر ریاست کے لوگ اپنا علیحدہ نیا سال مناتے ہیں، جیسا کہ تیلگو افراد آگادی اور آسام کے لوگ بیہو مناتے ہیں۔ جی، تو یہ آج کی ویڈیو تھی، تھوڑی لمبی تھی لیکن بہرحال معلومات کے لحاظ سے بہت زبردست انفارمیشن تھی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میرا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔